اور ایک اور اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی اور آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان واپس کر دیا۔ عدالت نے انتخابی نشان بحال کر دیا ہے۔ مزید تفصیل حاصل کریں گے اب تک کے نمائندے محمد عارف سے۔ جی محمد عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے کیس کی سماعت کی، جبکہ دلائل کل مکمل ہو گئے تھے۔ آج فریقین نے پیش ہونا تھا، ان میں سے جو ہے تو وہ انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ابھی محفوظ فیصلے کا جو ہے تو عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ بلے کو بحال کیا جائے۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور درخواست انہوں نے منظور کر لی ہے۔ جی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے عدالت نے انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتخابی نشان بحال کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے اور بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتخابی نشان کو بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کے لیے بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد عارف، یہ محفوظ فیصلہ تھا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آج یہ سنایا ہے، تو یہ بتائے گا کہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے کتنے رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا؟ جی بالکل، آج 2 رکنی بینچ جو ہے تو انہوں نے کیس کی سماعت کی، جبکہ 14 میں سے 6 فریقین جو ہے تو وہ وکلا نے دلائل پیش کیے ہیں، جبکہ 15 فریقین ٹوٹل اس کیس میں تھے، جبکہ 8 فریقین یا ان کے وکلا جو ہے عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ جبکہ آج ابھی تقریباً کوئی آدھے گھنٹہ پہلے جو ہے تو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ ابھی فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو وکلا تنظیم ہے اور کارکنان ہے اور رہنما ہے وہ ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ بلا بھی ہے اور وہ شدید نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور خوشی اور جشن بھی منا رہے ہیں اس وقت۔ جی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی۔ وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ تو 7 دن کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے۔ سب نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محمد عارف پشاور سے لائن پر موجود ہیں۔ جی محمد عارف، جس طرح سے اس فیصلے کے لیے توقع کی جا رہی تھی کہ اگر یہ بحال ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت انتخابی گہمہ گہمی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ آنے کے بعد وہاں پر موجود پی ٹی آئی کے کارکنان میں کس طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، صبح سے یہی تاثرات تھے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی رہنما تھے اور جتنے بھی کارکنان تھے، وکلا تنظیم تھے، وہ کشمکش میں تھے کہ آیا فیصلہ ہوگا آخر کیا۔ گزشتہ روز سے یہ تمام دلائل چل رہے تھے۔ دونوں فریقین جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر شاہ مومن انہوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں، جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی گزشتہ روز اپنے دلائل پیش کیے تھے۔ آج دوبارہ اس کیس کی سماعت صبح 9 بجے شروع ہوئی تھی، جبکہ صبح سے یہ کشمکش ہو رہا تھا کہ آیا فیصلہ آخر ہوگا کیا۔ تاہم تمام دلائل اور فریقین جو ہے تو وہ پیش کیے گئے، اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا۔ اس کے بعد اب یہ فیصلہ جو ہے تو وہ سامنے آیا ہے، بلے کا نشان جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کو واپس دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے تو وہ منظور کر لی گئی ہے، جبکہ اس وقت جشن کا سما ہے۔ تمام وکیل جو ہے تو وہ لائر فورم پی ٹی آئی کی وہ بھی خوش ہے، رہنما بھی خوش ہے اور جشن منایا جا رہا ہے۔ جی تو محمد عارف، اب انتخابی گہمہ گہمی جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو نہیں کرنے دی جا رہی، بلے کا نشان ان کو نہیں ملا، تو کچھ بہتری آئے گی کارکنان کے مورال میں کہ وہ انتخابی مہم چلا پائیں؟ یقیناً وکیل سے ہماری بات ہوئی تھی گزشتہ روز بھی، آج بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ
انتخابی نشان چونکہ پی ٹی آئی کا ہے ہی بلہ تو وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ تاہم دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بلے کا نشان ملے یا نہ ملے اس کے باوجود بھی وہ انتخابات کو اسی طرح خالی نہیں چھوڑیں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، فریقین کا وہ بھرپور مقابلہ کریں گے، انتخابات میں وہ تو شرکت کریں گے۔ تاہم اس کیس پر ساری نظر رکھی جا رہی تھی کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں انتخابات میں حصے کی تو جتنے بھی امیدوار تھے ان کی جانب سے بیلٹ پیپر جو ہے تو وہ نہیں بنائے گئے تھے اور جتنے بھی پوسٹر وغیرہ تھے وہ نہیں بنائے گئے تھے۔ اسی کیس کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فیصلے آنے کے بعد وہ بھرپور طریقے سے اپنی مہم جو ہے تو وہ جاری رکھیں گے اور انتخابات کی طرف وہ بھرپور شرکت کریں گے۔ جی بالکل جی، پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ تھا اس کو معطل کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا گیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ کارروائی کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ صبح سے یہ دیکھا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ مرحلہ طے پا گیا اور عدالت کی جانب سے تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ واپس کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دینے کا کہا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے، عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا، عدالت نے انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دینے کا کہا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور سے ہمارے ساتھ محمد عارف موجود ہیں۔ محمد عارف، پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہتر خبر ہے جس طرح سے ان کی جانب سے گلے شکوے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر پارٹی نشان کو لے کر ایک مرحلہ تو طے پا گیا پی ٹی آئی کے لیے انتخابی معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ یقیناً سارا دار و مدار انتخاب میں وہ اسی پر تھا کہ بلے کا نشان کے ساتھ ان کے امیدوار جو ہے تو میدان میں اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ اس کیس پر ان کا سارا میسر تھا کہ آیا یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو اس کے بعد وہ بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ تاہم ان کے لیے یہ کافی خوشی کی بات ہے کہ ان کو یہ سہولت جو ہے تو یہ مل گئی ہے، بلے کا نشان جو ہے تو وہ ان کو مل گیا ہے اور اس وقت کافی یہاں پر تعداد موجود ہے ہائی کورٹ کے باہر اور وکلا تنظیم اور ان کے کارکنان جو ہے تو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے بھی مل رہے ہیں اور انتخابات میں بھرپور طریقے سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی محمد عارف لاہور سے پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی تھی اور یہ فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ تو 7 دن کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن 208 کے تحت انٹر پارٹی انتخابات ہوئے۔ سب نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا۔
آپ کو یہ بھی واضح کریں کہ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے تھے کہ سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے آ رہے ہیں، شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے شکایت کنندہ کے وکلاء کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین کے وکلاء نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے۔ دائرہ اختیار پر اصول کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے جو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اب الیکشن ہو رہے ہیں تو پورے ملک کے لیے ہیں۔ ہماری پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی اسی صوبے میں ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی کے جنرل سیکریٹری کون ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ عمر ایوب جنرل سیکریٹری ہیں جن کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ ماڈل ایان علی کے خلاف کیس اور راولپنڈی میں تھا، اسے کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا تھا۔ گزشتہ کیسز کی بھی عدالت میں بات کی گئی، لیکن جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دینے کا کہا ہے، اور پی ٹی آئی اور یہ موقف اختیار کیا ہے اس فیصلے میں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اپنا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس پر فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس ارشد علی نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی۔ وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ تو 7 دن میں آ جاتا ہے، اور وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے۔ سب نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے وہی مانا جائے گا، جس کے بعد عدالت نے کارروائی کی، فیصلہ محفوظ کیا، اور محفوظ فیصلے میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی ایک انتخابی لڑنے کے لیے اہل جماعت ہے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ بیورو چیف پشاور عارف یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اس اہم معاملے پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی عارف یوسفزئی، جس طرح سے صبح سے اس تذبذب میں پی ٹی آئی کے ورکر تھے کہ بحال ہوگا بلے کا نشان یا نہیں، بالآخر یہ مرحلہ طے پا گیا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے پشاور ہائی کورٹ عارف یوسفزئی سے ہمارا رابطہ اس وقت بحال نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بات کر سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور انتخابی نشان کی حقدار ہے، یہ بھی اپنے فیصلے میں انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے خاصا جو ہے برہمی کا اظہار کیا جا رہا تھا سیاسی حلقوں میں، اور یہ گلہ کیا جا رہا تھا، یہ شکوہ کیا جا رہا تھا کہ کم از کم ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ان کو دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے ان کو نہیں دیا گیا تھا، جس کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے عدالتی کارروائی کی گئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ میں اس کو جو ہے سماعت کے لیے مقرر کروایا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی، تو وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت کارروائی ہوئی۔ مزید ہم بات کر لیتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا ہے بیورو چیف پشاور عارف یوسفزئی سے۔ جی عارف یوسفزئی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اب یہ انتخابی نشان تو بحال ہو گیا پی ٹی آئی کا۔ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو موجودہ الیکشن ہے، لگ رہا ہے کہ رکاوٹوں کی دوڑ ثابت ہو رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے
پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس کے تحت الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا، ان کو الیکشن کمیشن کے بعض قوانین سے متصادم قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے الیکشن سمبل جو الیکشن نشان تھا بل اس سے محروم کیا تھا۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور یہی کیس سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو ریلیف مل رہی تھی، اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ انتخابی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے نشان سے متعلق کیس بھی پشاور ہائی کورٹ میں لاتے ہیں۔ آج حتمی طور پر اس 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد حسین نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے تک مسلسل سماعت ہوتی رہی ہے، اور سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اپنا موقف پیش کیا، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن یا دیگر اس کیس میں فریقین تھے، تقریباً 15 کے قریب اس کیس میں کل فریقین تھے، جس میں سے 8 سے 9 فریقین نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ تو گزشتہ روز یہ امکان تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس حوالے سے فیصلہ صادر کر دے گا، لیکن آج کا دن انہوں نے رکھا تھا کہ جو اضافی فریقین اس کیس میں شامل ہیں ان کو سنا جائے گا۔ تو آج بھی پشاور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے متعدد فریقین کو سنا، اور اس کے بعد حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، بلے کا نشان ان کو بحال کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑی ریلیف ملی ہے، لیکن اب بھی عشق کے امتحان اور ہیں کہ مصداق پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اپنا مقدمہ آگے سپریم کورٹ میں بھی لڑنا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے بہرحال اس کو چیلنج کرنا ہے۔ باوجود آج کا جو فیصلہ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوش آئند ہے۔ ہم نے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کی ہے، ان کے ٹیلی فون کالز بھی آئے ہیں، اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جب 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن الیکشن سیمپل کا اعلان کرے گی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے گلے شکوے کیے جا رہے تھے، جس میں سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ جو ان کا بنیادی حق ہے وہ بلے کا نشان ہے، جس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے انتخابی جو تحریک ہے یا جو ورکرز میں ایک تھوڑی سی مایوسی تھی تو اس میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلا شبہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے، ان کے حوصلے بڑھانے کا باعث بنے گا۔ اگر یہ فیصلہ ادروائز آ جاتا، پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جاتا اور ان سے انتخابی نشان چھین لیا جاتا، تو اس کا اثر تو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر بہت ذرا اثر نہیں پڑنا تھا، لیکن ان کی جو یکجہتی تھی، یونٹی آف کمانڈ تھی، وہ بکھر جاتی۔ تو ایک لحاظ سے ان کے لیے یہ فیصلہ خوشائند ہے، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی انٹرا پارٹی انتخابات کی، تو واحد جماعت اسلامی کو ہم ایکسیپشن کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے انتخابات پاکستان ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔